والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ کریم جل وعلا کے فضل اور اس کے احسان سے ہمیں رمضان المبارک زندگی میں ایک بار پھر میسر آیا۔ دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا اسماء مقدس کی تعظیم و توقیر کرنے اور اس کے اندر اپنی عبادت ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمیں روزے اس لیے عطا کیے گئے کہ ہم متقی بن سکیں، اللہ کریم جل وعلا کے تابعدار بن سکیں، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز خم کرنے والے بن سکیں، اس کی بارگاہ کے اندر مقام محبوبیت اور مقام مقبولیت حاصل کرنے والے بن سکیں۔ اور ساتھ میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب جو تو روزے رکھتے ہیں پھر وہ ہیں ایمان والے اور وہ ہیں اللہ کریم کے مخاطبین، اور جو روزہ نہیں رکھتے، اسماء مقدس کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے، اسماء مقدس کا ادب و احترام ملوز خاطر نہیں رکھتے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایمان والوں کی صف سے خارج ہیں۔ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ مقام غور ہے کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم اللہ کریم کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے، اسماء مقدس کا ادب و احترام نہیں کرتے، تو پھر اپنے آپ کو ایمان والوں کی صف سے باہر سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خطاب فقط ایمان والوں کو کیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو جو اللہ کریم کا تابعدار ہے، جو ایمان والا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے روزے بھی رکھے گا، اسماء مقدس کا احترام بھی کرے گا، اور جو اپنے آپ کو اس صف سے باہر سمجھتا ہے، پھر نہ وہ روزے رکھے گا اور نہ اس کا احترام کرے گا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر یہ جو بے حسی اور بے غیرتی ہے کہ اسماء مقدس کا ادب و احترام بھی نہیں ہے اور عبادت ریاضت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ جو کھلے عام کھاتے پیتے ہیں، سرے عام ببانگ دہل یہ کہتے پھرتے ہیں کہ استغفر اللہ من ذالک، جب اللہ سے ڈر نہیں تو بندوں کا کیا ڈر ہے، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر ایمان والے ہوتے تو وہ رب کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز خم کرتے اور اللہ کے احکام کو بجا لاتے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، اپنے آپ کو ان ظالموں کی صف میں شامل کرنے کے بجائے اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر جھکنے والوں کی صف میں شامل کرو۔ رب کریم جل وعلا دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اس لیے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس صف میں ہیں، ایمان والوں میں یا جو اس صف سے باہر اور خارج ہیں ان میں۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے تابعداروں کی صف میں شامل ہونا نصیب فرمائے۔ تو اس لیے معزز سامعین، روزہ رکھنے سے بندے کو برکت حاصل ہوتی ہے،
اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے صحت اور تندرستی عطا ہوتی ہے، کیونکہ حضور جان عالم نے فرمایا نا کہ لکل شیء زکوٰۃ، ہر شے کے اندر زکوٰۃ ہے، وزکوٰۃ الجسد صوم، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے بندہ کمزور نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے بندہ علیل نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے بندہ صحت مند اور تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اور یہ زکوٰۃ ہے ہمارے وجود کی، مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرو تو پھر وہ بھی ہمارے لیے وبال جاں بن جاتا ہے، اسی طرح جان کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرو گے تو پھر یہ بھی وبال بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کے احکام کے مطابق سر تسلیم خم کر لیا جائے تو اس کے اندر دنیاوی منافع بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اللہ کی برکتیں بھی ہیں، دارین کے اندر اللہ کریم کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کریم جل وعلا کی ناراضگی اور دارین کی ذلت سے اللہ کریم ہمیں امان عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو بہرحال اس ماہ مقدس کی عظمت کے حوالے سے چند معروضات پچھلے جمعے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، کچھ اور آج آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، باقی عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ کی توفیق سے ہی ہے، بندہ کسی کا ڈنڈا مار کے عمل تو کرا نہیں سکتا، تو باقی میرا کام بتانا ہے۔ سامعین ذی وقار، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم جل وعلا نے میری امت پر 5 بڑے انعام کیے ہیں، 5 بڑے فضل کیے ہیں کہ جو پہلے کسی اور امت کو نہیں دیے گئے، کسی اور امت پر نہیں کیے گئے۔ وہ 5 فضل کون سے ہیں؟ پہلا انعام، پہلا فضل، پہلا کرم، اللہ کی پہلی مہربانی اور کرم نوازی، فرمایا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ کریم جل وعلا میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جسے ایک بار اپنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ ایک بار جس پہ اللہ کی نگاہ لطف و کرم پڑ جائے، ایک بار اللہ کریم جسے نظر رحمت سے دیکھ لے، پھر حضور کے الفاظ ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا اسے کبھی عذاب نہیں دیتا، وہ عذاب الہی سے محفوظ اور مامون کر دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا انعام ہے رمضان المبارک کی پہلی رات میں۔ تو جو پہلی رات ہی رب کی نگاہ لطف و کرم میں آ جائیں، ان سے بلند اقبال کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جو رمضان المبارک کی پہلی رات ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر منظور نظر ہو جائیں، ان سے بڑھ کے اور قسمت کا سکندر کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے سامعین ذی وقار غور کیجئے، اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ اللہ کریم جل وعلا نے نسبت محبوب کا صدقہ ہم پر کتنے کرم فرمائے ہوئے ہیں۔ دوسرا کرم کیا ہے؟ دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ رب کریم جل وعلا کے بندو، حضور جان عالم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے دوسرا احسان اور دوسرا انعام جو میری امت پر اور اپنے بندوں پر کیا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کریم جل وعلا فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اس امت یعنی امت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میری بارگاہ کے اندر ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگو۔ اللہ حکم دے رہا ہے کن کو؟ فرشتوں کو، کہ تم امت محبوب کے واسطے میری بارگاہ کے اندر بخشش اور مغفرت کی دعا مانگو۔ تو پھر غور کیجئے، جن کے واسطے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میری بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا مانگو، رب ان سے کتنا راضی ہوتا ہوگا، رب ان پہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ جو حضور کے غلام اور اللہ کے بندے اللہ کی تابعداری کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کریم جل وعلا اپنے فرشتوں سے ان کی بخشش کی دعا مانگنے کو کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔
کرم بالائے کرم ہے، بڑے سے بڑا انعام ہے یہ، نظر رحمت رب کی مل جانا اور پھر فرشتوں سے ہماری بخشش کی دعا کا حکم دینا، یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے اگر اس پہ غور کیا جائے۔ اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں ہوش رہتی اپنے لیے دعا کرنے کی، وگرنہ فرشتے کرتے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم جل وعلا نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے 4 سر ہیں، ایک سر سے دوسرے سر کے درمیان 1000 سال کی مسافت کا عرصہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے وہ اپنے ایک سر سے اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہے، سجدہ کیے ہوئے ہے، اللہ کریم کی پاکی اور اللہ کریم کی سبوحیت کو بیان کرتا ہے، اور دوسرے اپنے اس سر اور چہرے کی آنکھوں سے وہ جہنم کو دیکھ رہا ہے۔ قیامت تک جو سجدے میں وہ سجدے میں رہے گا، اور جسے جہنم کو دیکھ رہا ہے نا، قیامت تک وہ دیکھتا رہے گا۔ جہنم کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے جو اس کے اندر آئے گا۔ اپنے تیسرے سر کی آنکھوں سے وہ جنت کو دیکھ رہا ہے مسلسل، اور جنت کو دیکھ کے نا وہ کہتا ہے کہ مبارک ہو اس کے لیے، خیر ہی خیر ہے اس کے لیے جو اس کے اندر آئے گا۔ اور اپنے چوتھے سر کی آنکھوں سے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہے اور عرض کرتا ہے، اے پروردگار عالم، امت محبوب علیہ الصلاۃ والسلام میں سے جو روزہ دار ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے ہیں، انہیں بخشش و مغفرت عطا کر اور انہیں جہنم کے عذاب اور جہنم سے امان اور اس کی سختیوں سے نجات عطا فرما۔ تو سامعین اسی وقار یہ فرشتہ ان کے واسطے دعا کر رہا ہے جو رمضان کے اندر اللہ کی رضا کے واسطے روزے رکھنے والے ہیں۔ تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے بستر بھی دعا کرتا ہے، ہمارے لیے وضو کا برتن بھی دعا کرتا ہے، ہمارے لیے پہنے ہوئے جوتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رمضان المبارک کے اندر نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے نا، اپنے بستر سے اس پہ کروٹ لیتا ہے، پہلو بدلتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو فرشتہ اسے کہتا اٹھ، اللہ تجھ پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ تجھ پہ برکت کرے۔ جب بندہ اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ بستر دعا کرتا ہے، وہ بستر کہتا ہے کہ رب کریم اسے جنت کے اندر بلند و بالا اور شان والے عظیم بستر عطا فرما۔ جب وہ چلتا ہے، جوتے پہنتا ہے نا، تو وہ جوتے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما۔ جب وہ وضو کرتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وضو کرتا ہے تو وہ وضو کا برتن کہتا ہے اے رب کریم اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اور جب وہ جس مقام پہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا ہے، وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا رب کریم کی بارگاہ کے اندر التماس و التجا کرتا ہے، اے رب کریم اس کی قبر کو روشن اور منور کر دے، اس کی قبر کو نوازشات سے بھر دے۔ اللہ کریم جل وعلا پھر فرماتا ہے، اس کی طرف نظر رحمت کرتے ہوئے، اس کی طرف نگاہ لطف و کرم کرتے ہوئے، اے میرے بندے اپنے گناہوں پہ بخشش و مغفرت مانگنا یہ تیرا کام ہے، اور تیری دعا کو قبول کر کے معاف فرمانا یہ مجھ خدا کی کرم نوازی ہے۔
آؤ تو صحیح رب کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ نظر رحمت بھی عطا فرماتا ہے۔ رب کے فرشتے ہی نہیں، وضو کے برتن اور پہنے ہوئے جوتے اور سونے والا بستر اور سامعین سی وقار جس مقام پہ پڑھی جائے نماز، وہ جائز زمین بندہ مومن کے لیے دعا کرتی ہے۔ رمضان کریم کی برکت کا یہ صدقہ ہے، مصطفیٰ کریم کی نسبت کا فیضان ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کرے کہ آپ کو آئے، لیکن باتیں بڑی قیمتی ہیں معزز سامعین۔ اب غور کریں، فرشتے بھی دعا کریں، برتن بھی دعا کریں، تو پھر بندہ مومن اپنی قسمت پہ ناز نہ کرے تو کیا کرے؟ پھر کہتے ہیں جی بڑا اوکھا کام ہے جی روزہ رکھنا۔ وہ کون سی موت پڑتی ہے؟ آج تک سنا ہے کسی نے روزہ رکھا اور وہ جناب مر گیا؟ اگر مر جائے تو اس سے خوش قسمتی کی بات ہی کوئی نہیں، مرنا تو ویسے ہی مرنا ہے، آ کرا ایک نہ ایک دن مر ہی جانا ہے۔ وہ بندہ کوئی عزت سے مرے نا، کسی جناب طریقے سے مرے۔ ہم کام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی کم کرا بندہ کچھ طور طریقے نہ جی کوئی چجا وسبہ نہ کم ہونا چاہیے، تو مرنا میں تو کچھ چجا وسبہ نہ چاہیے نا۔ کتے نہیں موت کیسی بندہ مرا ہے؟ وہ اشرف المخلوقات، تے پانی پیا لٹرینے وچ، تے پھر لعنت نہیں جائے بندے اوپر۔ روزیاں میں چھپی کے لٹرینے جی پینے اور کچھ پینے ہوں، چلو بغیرت ہوئی گن زیادہ ہے، ہوں کھلے پہ پینے شرم ہی کو نہیں۔ تے پھر جناب روزے دار شدہ شرمے نہ سر سٹی کے اکھاں چرائی کے نکلنا ہے، بے روزہ کی شرم کو نہیں۔ پر پہلے تھوڑی جی یا کرنے سن لٹرینے پینے ہونے سن، تو ذرا غور کرو کتنی جناب یہ ذلت کی بات ہے۔ اللہ کریم اگر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں دیتا تو پھر پانی کہاں پر پینا پڑتا ہے؟ تو پھر حیا کرنا چاہیے، اپنے مقدر پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس صف میں ہونا چاہیے تھا ہمیں اور ہم کس صف پہ کھڑے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، یہ رب کریم کی کرم نوازیاں ہیں۔ ایک تو رحمت کی نظر فرماتا ہے، دوسرا فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندوں کے لیے میری بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگو، اور تیسرا انعام دیکھیں، حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے منہ کی جو بسانت ہے نا، وہ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب مشک جیڑی ہونی بندے منہ مشک چاہتا ساڑھے منہ پیچھا کر گل کرو جنیا بہت بو ہے تواڑے منہ اسا ماڑے جے عاجز جے بوسیدہ جے بندے بندے کی گل نہ کرن دینے کول کھلی گیا تاڑے منہ مشکش نہیں۔ تو سامعین ذی وقار غور کریں، وہ ذات جو پاکوں سے بھی پاک ہے، جو پاک کرنے والی ہے، جو حسینوں سے زیادہ حسین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی کرم نوازی دیکھیے۔ روزے دار کی رب کی بارگاہ کے اندر مقبولیت کتنی ہے، روزے دار کو رب کی بارگاہ کے اندر مقام محبوبیت کتنا حاصل ہے، اللہ کو اپنے روزے دار بندے سے پیار کتنا ہے کہ ہم اپنے کسی پیارے کے ساتھ منہ کر کے بات کریں، منہ سے بدبو آئے تو وہ بھی کہہ دیتا ہے، وہ بھی چٹک دیتا ہے پیچھے ہٹ جا تیرے منہ سے بو آتی ہے۔ وہ احکم الحاکمین، غور کرو اپنے مقدر پہ، امام الانبیاء پہ غلامو، ہم جیسا ایک عاجز گنہگار سیاہکار بندہ کہ جس کے پلے کچھ بھی نہیں، روزے کی برکت سے اس کے منہ سے اگر بدبو بھی آتی ہے، رب کی بارگاہ میں اس عمل سے کتنا مقبول ہے کہ اس کی بدبو کو بدبو نہیں کہا جاتا، رب کریم کی بارگاہ کے اندر کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ سمجھی جاتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں اور کیا ہے؟ رب کی بارگاہ کے اندر کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سامعین ذی وقار، پھر غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم روزہ رکھنے سے رب کریم کی بارگاہ میں کتنے محبوب تر ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا انعام وہ یہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے مومنین کو خوشخبری سناتا ہے، مومنین کو، کہ یہی لوگ جنت کے اندر میرے دوست ہیں، کیونکہ حکم بھی فرمایا نا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تو پھر روزے رکھتے مومنین ہی ہیں، تو مومنین کو اللہ کریم خوشخبری اور بشارت عطا فرماتا ہے کیا کہ جنت کے اندر یہی لوگ میرے دوست ہیں، اور جنت کو اللہ کریم حکم بھی عطا فرماتا ہے
کہ اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ ان کے واسطے آراستہ ہو جا، ان کے واسطے تیار ہو جا۔ یہ حکم اللہ جنت کو عطا فرماتا ہے روزے داروں کے لیے کہ یہ میرے دوست بھی ہیں جنت کے اندر، اور ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہوتی ہے، 4 لوگوں کی تمنا کرتی ہے کہ یہ مجھے مل جائیں۔ ہم سارے تمنا کرتے ہیں نا کہ جنت ہمیں ملے، اللہ ہمیں جنت عطا فرما، لیکن جنت التجا کرتی ہے رب کریم کی بارگاہ کے اندر۔ جنت مشتاق ہے ان 4 لوگوں کی کہ رب کریم یہ بندے جو ہیں یہ مجھے عطا فرما۔ وہ 4 بندے کون سے ہیں؟ نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرنے والا، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سے پیار رکھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے۔ صرف وہ الماریوں میں رکھے رکھے بسیدہ نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کی تلاوت بھی کرتا ہے، ان کی زیارت بھی کرتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا جنت کو پسند ہے، جنت اس کی مشتاق ہے۔ اور دوسرا، فحش گوئی سے اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا۔ خواہ مخواہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو اوٹ پٹانگ ہے، جو غلط ہے، جو جناب بکواس ہے، وہ بس جاری رہتے ہیں، اپنی زبان کو گندا کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی غیبت میں لگے تو 4 گھنٹے جناب ادھر خطاب کر دیا، کسی کی چغل خوریاں کر رہے ہیں تو کسی کی جناب عیب جوئیاں کر رہے ہیں، اور گندی گفتگو کرتے ہیں۔ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ایک بات کی اور 10 گالیاں نکالیں۔ تو اس طرح کی جو فحش گوئی ہے، اس طرح کی فحش کلامی ہے، اس سے جو لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں، جنت ان کی مشتاق ہے۔ تو اس یاوہ گوئی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا، وہ جنت کو بڑا پسندیدہ ہے، جنت اس کی بھی مشتاق ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا، جنت اس کی بھی مشتاق ہے۔ جنت کہتی ہے رب کریم قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی دے دے، اور فحش گوئی سے اپنے آپ کو بچانے والا بھی دے دے۔ رب کریم بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا، رمضان کریم کے روزے رکھنے والا بھی عطا فرما دے۔ تو کسی ایک صف میں تو ہمیں اپنے آپ کو شامل کر ہی لینا چاہیے نا، کم از کم کسی اعتبار سے تو ہماری بگڑی بن جائے۔ تو معزز سامعین، جنت جس کی مشتاق ہو پھر اس سے کو بلند اقبال ہو سکتا ہے۔ یہ رمضان کریم کی برکتیں ہیں۔ اور 5واں انعام جو حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم جل وعلا نے عطا کیا، وہ کون سا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ کریم جل وعلا اس ماہ مقدس کے اندر اس کا صدقہ میری امت کو بخشش اور مغفرت کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ بس کو مانگنے کے لیے آئے، اللہ کریم کے حضور لینے کے لیے آئے، سوال کرے، ہاتھ اٹھائے، رب کریم کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو سامعین ذی وقار، ہمارے ہاتھ اٹھنے میں تو دیر لگتی ہے، اللہ کریم کو عطا کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمیں رب کو منانے میں دیر لگتی ہے، رب کو ماننے میں دیر لگتی نہیں۔ ہمیں رب کی بارگاہ میں آنے میں تاخیر ہوتی ہے، رب کو راضی ہونے میں تاخیر ہوتی نہیں۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں آ کر دیکھو تو صحیح، اس کی بارگاہ سے مانگ کر ایک بار دیکھو تو صحیح۔ تمہارا جب اس کی بارگاہ میں آ جانا قبول ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا پسند آ جائے تو رب کریم جل وعلا اٹھے ہوئے ہاتھ منہ پہ پھرنے سے پہلے گورے مراد عطا فرما دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح۔ اس لیے اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر اور اس کے اندر ادب و احترام کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اور جو ہم روزے رکھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر یہ بڑا انعام اور بڑا اکرام ہے جو اللہ کریم کی جناب سے ہمیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ کریم جل وعلا نے حضرت جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کی امت کو، امت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 نور عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں سے بچ سکیں۔
جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا پروردگار عالم وہ نور کیا ہیں اور دو اندھیرے کیا ہیں؟ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا ایک نور قرآن کا ہے، دوسرا نور ماہ رمضان کا ہے، اور دو اندھیرے فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا حشر کا اندھیرا ہے۔ جس سے یہ نور حاصل ہو گئے وہ ان اندھیروں سے بچ جائے گا، ان نوروں کی برکت سے ان اندھیروں سے اسے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ تو جب ہم نے قرآن پڑھنا ہی کوئی نہیں، روزے رکھنے ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ نور کہاں سے ملیں گے؟ تو جس کے پاس نور نہ ہوا حال کیا ہوگا؟ اندھیری رات کو ذرا 10 قدم چل کے دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا کیا ہوگا۔ اندھیرے میں جب نظر نہیں آتا تو پھر بڑی ٹھوکریں لگتی ہیں، بڑے ہچکولے آتے ہیں، بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے، بڑی غور کر کے بھی دیکھو تو دکھتا کچھ نہیں سوائے ٹھوکر کھانے کے۔ تو جب دنیا کے اندر اس رات کے اندھیرے میں ہمارے پاس لائٹ نہ ہو تو ہمیں ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اور یہ ٹھوکریں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو جس کے پاس قرآن رمضان کا نور نہ ہوا وہ قبر اور حشر کے اندھیروں سے نجات اور برات کیسے حاصل کر پائے گا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، وقت ہے اپنے آپ کو سدھار لیا جائے، وقت ہے آج اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز کو خم کر لیا جائے، اللہ کریم جل وعلا سے اپنے کیے ہوئے جرموں پر معافی مانگ لی جائے۔ آج وہ مہربان کرم نواز ہے، آج جو بھی مانگیں گے صدق کے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ وہ عطا کرے گا۔ لیکن جب آنکھیں بند ہو گئیں، سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پھر جو کیا ہے اسی کا ہمیں پھر کاٹنا پڑے گا، اسی کا ہمیں پھر بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے آج وقت ہے کہ رب تعالیٰ کو راضی کر لو، اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کرو۔ جو نئی روزے رکھتے تھے وہ عید کر لیں، اب بھی وقت ہے، 6 روزے گزرے ہیں، باقی سارے موجود ہیں، رکھو اور توبہ کرو۔ اللہ کریم بخشن ہار ہے، جو اس کی بارگاہ میں آ جائے رب اسے گوہر مراد عطا کر دیا کرتا ہے۔ اور ادب و احترام کرو، حقیقت بات ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کبھی باہر نکل کے دیکھیں، شہر میں، بازار میں، گلی میں، محلے میں کس قدر ڈھٹائی کا عالم ہے، کس قدر بے حسی ہے، کس قدر معزز سامعین رب تعالیٰ سے بے رغبتی اور اس کی بارگاہ سے بے خوفی کا عالم ہے۔ ہمیں خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ وہ ذات اگر چاہے تو ایک لمحے کا وقت بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم وقت کے اندر وہ زمینوں و آسمانوں کو تہ و بالا کر دے، لیکن ہم ڈرتے نہیں، جرم پہ جرم کرتے ہیں۔ کم از کم حیا اور خوف تو ہونا چاہیے نا اس ذات کا۔ باقی بخشن ہار ہے وہ ذات، انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی کبھار غلطی ہو ہی جاتی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن عمدن غلطی کرنا، کسی کے سمجھانے، روکنے اور موڑنے پر پھر اسے کتے کی طرح جناب علی کاٹنے کو دوڑانا، کسی بے روز سے کہو نا کہ حیا کر، غیرت کر، تو وہ آگے سے کہتا ہے تو ماما لگنا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ میں اپنی کبرج کیسا تجھے تکلیف ہے؟ وہ بھائی کھانے کو آ جاتا ہے، وہ ہم تو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ حیا کر، اس قدر بے حسی ہے۔ لیکن وہ سمجھانے والا آپ کا ہمدرد ہے، وہ سمجھانے والا ہو سکتا ہے کتنے درد کے ساتھ، کتنی تکلیف کے ساتھ بندہ خدا تجھے سمجھا رہا ہے، تو ہمیں حیا کرنا چاہیے نا، احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی روزے کی بے حرمتی کرتا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے روکیں، ہاتھ سے، زبان سے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے دل میں برا تو ضرور جانے نا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، تو کم از کم دل میں تو برا کہیں۔ تو جتنا ممکن ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو احترام کرتے ہیں ان کے واسطے انعام ہے، جو احترام نہیں کرتے، بے حرمتی کرتے ہیں، بے توقیری کرتے ہیں، پھر ان کے واسطے عذاب بھی واضح ہے۔ اس لیے اباب ذی وقار اکثر بیشتر آپ نے یہ بات سنی ہے کہ ایک
مجوسی تھا بصرہ کا یا بخارا کا، تو اس نے کیا کیا تھا، اپنے بیٹے کو تھپڑ کس وجہ سے مارا تھا کہ وہ بچہ اس کا گلی کے اندر گزرتے ہوئے سرے عام کھا رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا کہ یہ مسلمانوں کا حرمت والا مہینہ ہے، حیا کر، کھانا تھا تو اندر بیٹھ کے کھاتا، باہر کیوں آ گیا ہے، روزے داروں کے سامنے سے کھاتے ہوئے گزر رہا ہے اور گلیوں میں دھن دھناتا ہوا جا رہا ہے، شرم کر، اس وجہ سے اسے تھپڑ مار دیا۔ تو پھر کیا ہوا، احترام کی بات ہے یہ۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ کریم جل وعلا نے رمضان کریم کا احترام کرنے کے بدلے اس مجوسی کو مجوسی نہیں رہنے دیا، آتش پرست تھا نا، مرنے لگا تو موت سے پہلے اللہ کریم نے اسے دولت ایمان عطا فرمائی، مرنے کے بعد اسے جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس کا پڑوسی ایک عالم تھا، وہ ایک رات سویا تو عالم خواب کے اندر اس پڑوسی مجوسی کو دیکھا، وہ جنت کے اندر مقام اعلیٰ پر ہے، تو وہ عالم کہتا اسے، تو مجوسی تھا اور جنت میں تیرا کیا کام؟ اس نے کہا کہ مجوسی تھا، لیکن رمضان کریم کا احترام کرنے کی بدولت اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے، مرنے سے پہلے ایمان عطا کیا، مرنے کے بعد جنت عطا فرمائی ہے۔ تو معزز سامعین، کیا ہمارے پاس اس مجوسی جتنی بھی غیرت کوئی نہیں کہ کم از کم ہم اس مجوسی جتنا ہی حیا کر لیں؟ تو جب ایک بے دین اور بے مذہب بندہ مسلمانوں کے حرمت والے مہینے کا احترام کرے تو وہ بخشا جائے، تو جب ایک حضور کا غلام اور امتی اللہ کریم جل وعلا کا ایک بندہ اس ماہ مقدس کی تعظیم و توقیر کرے، ادب و احترام کرے، صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ، روزے رکھنے کا انعام الگ سے عطا کیا جائے گا، ادب و احترام کا انعام الگ سے